قسم اس وقت کی، از ابو یحییٰ، چھٹا باب، لمبے انسان اور تند آندھی۔ اثر اور نائمہ دونوں خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ اثر نائمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو گہری اداسی کے احساس میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلا شبہ ان سارے واقعات نے نائمہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اثر کو محسوس ہوا کہ نائمہ کی توجہ دوسرے حقائق کی طرف دلانا ضروری ہے۔ نائمہ، تم نے قیامت صغریٰ دیکھ لی۔ یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مجرم کو کس طرح ہلاک کرتے ہیں اور کس طرح اہل ایمان کو اپنے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لو کہ کس طرح وہ انہیں زمین کا اقتدار دے کر حکمران بنا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ نائمہ کی طرف بڑھایا اور نائمہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اثر کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اثر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کشتی پر چلنے لگا۔ ایک دفعہ پھر منظر، پہر اور دن تیزی سے بدلنے لگے۔ چند قدم بعد وہ رکا تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ دونوں ابھی تک کشتی میں کھڑے ہیں، مگر یہ کشتی ایک پہاڑ پر کھڑی ہوئی ہے، پانی اتر چکا ہے۔ اثر نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ رہی انسانوں کی نئی بستی۔ یہی انسان مزید بستیاں بنائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے یعنی سام، حام اور یافس جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے تھے، ان سے نوح انسانی کی بڑی نسلیں وجود میں آئیں گی۔ یہ تینوں نئی نسلوں کے سردار ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی یہ زمین کے وارث ہوں گے اور آنے والی دنیا میں بھی یہ زمین کے حکمران ہوں گے۔ اور جراحم کی بیوی پھر امید سے ہے۔ اس دفعہ اس کے یہاں اولاد نرینہ ہوگی جس سے ایک بڑا قبیلہ وجود میں آئے گا۔ جراحم بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوگا۔ یہ کمزور اور ضعیف اہل ایمان جنہیں ان کی بستی کے لوگ حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اب بڑے اور طاقتور قبیلوں کے سردار بنیں گے۔ یہی نہیں، ان کی نیکیوں اور ایمان کا پھل ان کی اولادیں بھی کھائیں گی۔ حام کی نسل افریقہ کو آباد کرے گی۔ ان میں عظیم تہذیبیں اور سلطنتیں وجود میں آئیں گی۔ پھر سامی نسلیں دنیا پر قابض ہو جائیں گی اور ان کی دنیا پر حکومت ہوگی۔ یہ مشرق وسطیٰ میں آباد ہوں گے۔ ان میں عظیم تہذیبی اور عظیم پیغمبر پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں یافس کی نسلیں دنیا پر حکومت کریں گی۔ اس کے بعد قیامت آئے گی اور صالحین کے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، کتنی ناقابل یقین لگتی ہے یہ داستان۔ کل تک جو لوگ پس رہے تھے وہ آج کے بعد بادشاہ ہوں گے۔ یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے معجزہ ہو گیا۔ نائمہ نے تعجب آمیز لہجے میں کہا تو اثر نے جواب دیا، تمہارے لیے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھو جو 950 برس تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، مگر 950 برس بھی تو گزر ہی گئے۔ کتنے دھوکے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے سچائی کا انکار کر دیا تھا۔ چلو اچھا ہوا ہماری نائمہ اب وہ زبان بولنے لگی جو اس کے رب کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نائمہ نے اعتراف میں سر جھکاتے ہوئے کہا، ہاں اب یہ میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ معجزہ قیامت کے آنے اور خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ خدا رسول کی زبان سے نہ صرف سچ سامنے لاتا ہے بلکہ اس سچائی کا وہ ناقابل تردید ثبوت قائم کر دیتا ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ رسول کے نہ ماننے والوں کو دنیا ہی میں سزا دے کر اور ماننے والوں کو بچا کر خدا یہ بتا دیتا ہے کہ وہ ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے۔ پھر یہ سزا و جزا اس بات کا ثبوت بن جاتی ہے کہ پیغمبروں کی بات اگر دنیا میں سچ ثابت ہوئی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی۔ دنیا میں سزا و جزا ہوئی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی۔ اپنی سچائی پر یہ اعتماد پیغمبروں کو پہلے دن سے ہوتا ہے۔ اسی اعتماد کے سہارے وہ تنہا پوری دنیا سے ٹکرا جاتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ مالک کائنات انہیں بچا لے گا۔ اثر بول رہا تھا اور نائمہ یکسوئی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تم نے دیکھا تھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تنہا ہونے کے باوجود کس طرح کفار کو چیلنج دیا تھا۔ ہر رسول اسی چیلنج کے ساتھ آتا ہے۔ ساری زندگی وہ چیلنج دیتا رہتا ہے، عذاب کی دھمکی دیتا ہے، مگر کفار اس کا بال تک بیکا نہیں کر پاتے۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں سن چکی ہو کہ ان لوگوں نے ان کے خلاف طرح طرح کی چالیں چلی، مگر وہ اپنے عزائم میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ رسول اللہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو جس وقت رسول آتا ہے وہ وقت انسانی تاریخ کا اہم ترین وقت ہوتا ہے۔ آسمان سے زمین تک خصوصی فرشتے تعینات ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے وحی کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور صاحب وحی رسول کی بھی۔ اور یہ وقت تم ہی ہو، یعنی العصر۔
یعنی اثر جس کی قسم قرآن میں کھائی گئی ہے؟ ہاں، میں وہی اثر ہوں، میں ہی تو وہ زمانہ ہوں جس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور اب غالباً تمہیں سورۃ العصر کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کیوں اللہ میری یعنی رسولوں کے زمانے کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے؟ تم نے دیکھ لیا کہ قوم نوح علیہ السلام کے سردار خسارے میں پڑ کر رہے، سوائے ان اہل ایمان کے جو عمل صالح کرتے رہے، حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے، سام، حام، یافس، جراحم اور ان کی بیویوں کی طرح۔ نائمہ کو ایسا لگا جیسے آسمان سے زمین تک نور پھیل گیا ہے۔ قرآن مجید کی سچائی اس طرح اس کے سامنے آئی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ پھر وہ اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولی، کتنا سچا ہے رب کا کلام، کاش کوئی مجھے پہلے اس طرح سمجھا دیتا تو میں کب کی ایمان لا چکی ہوتی۔ چلو اب سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، نہ صرف سمجھ میں آ گیا بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسولوں کا زمانہ خدا اور قیامت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ ثبوت اس وقت میرے سامنے ہے۔ نائمہ نے نیچے موجود بستی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں قوم نوح علیہ السلام کے مسکین لوگ اب سرداروں کی حیثیت میں موجود تھے۔ لہلہاتی ہوئی فصلیں ان پر خدا کی رحمت و برکت کا ثبوت تھیں۔ ان کے بیوی بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر ان کے سامنے موجود تھے۔ نائمہ کی بات سن کر اثر نے کہا، مگر نائمہ، اثر اپنا جملہ پورا نہیں کیا بلکہ ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ نائمہ نے پوچھا۔ مگر یہ کہ ایک دفعہ پھر انسان نعمتیں پا کر رب کو بھول جائیں گے۔ ان کی یہی نسلیں خدائی سزا و جزا کے اس تاریخی واقعے کو بھول جائیں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قیامت صغریٰ تاریخ کا حصہ بن جائے گی۔ لوگ اسے بس ایک طوفان کے طور پر یاد رکھیں گے اور بھول جائیں گے اصل میں کیا ہوا تھا۔ شیطان انہیں گمراہ کر دے گا، یہ شرک کریں گے، بت پرستی کریں گے، ظلم اور فساد برپا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر اپنے پیغمبر بھیجیں گے، پیغمبر پھر چھٹلائے جائیں گے، پھر ایسی ہی قیامت صغریٰ ان اقوام کے لیے بھی برپا کر دی جائے گی۔ وہ کون سی اقوام ہیں؟ ان گنت قومیں ہیں جہاں پر رسول آئے اور پھر دنیا ہی میں سزا و جزا برپا ہو گئی۔ مگر چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے میں صرف ان اقوام کے ادوار میں لے چلتا ہوں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تمہارے زمانے کے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی طرف جائیں گے۔ وہاں اب تو ایک بے آب و گیارہ اور وسیع و عریض ہیبت ناک صحرا کے سوا اور کچھ نہیں، مگر قوم عاد کے زمانے میں وہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ نائمہ اپنے وسیع مطالعے کی بنا پر جغرافیے اور تاریخ سے بھی کچھ نہ کچھ واقف تھی، اس لیے حیرت اور استعجاب کے عالم میں بولی، اچھا، میں نے تو پڑھا تھا کہ یہ قوم بڑی طاقتور تھی۔ ہاں، اور اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ ان طاقتوروں کے ساتھ کیا ہوا۔ نائمہ نے اپنی زندگی میں اتنا تندومند، طاقتور اور طویل القامت شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص باغ میں کھڑا درختوں سے پھل توڑ رہا تھا، مگر اس مقصد کے لیے نہ اسے درختوں پر چڑھنے کی حاجت محسوس ہوئی تھی، نہ ہاتھ میں کوئی ڈنڈا لے کر اس سے پھل گرانے کی ضرورت تھی۔ پتھر مار کر پھل گرانے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس نے تو بس ہاتھ بڑھایا اور درخت سے پھل توڑ لیے۔ نائمہ اگر اپنے زمانے میں پائے جانے والے استثنائی طور پر لمبے لوگ نہ دیکھ چکی ہوتی تو کبھی اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ کوئی شخص اتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ نائمہ اس وقت اثر کے ساتھ قوم عاد کے علاقے میں کھڑی تھی۔ موجودہ عرب کے انتہائی ہیبت ناک صحرا کے مقابلے میں یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہ دونوں اس علاقے کی مرکزی بستی سے باہر ایک باغ میں کھڑے ہوئے تھے۔ اثر نے اسے براہ راست بستی میں لے جانے کے بجائے بستی سے باہر رکھا تھا۔ یہاں باغوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، جگہ جگہ چشمے پھوٹ رہے تھے اور نہریں بہہ رہی تھیں۔ پانی کی یہی فراوانی تھی جس نے اس علاقے کو گل و گلزار بنا رکھا تھا۔ نائمہ یہ رونق اور شادابی دیکھتی جا رہی تھی اور اثر تفصیل کے ساتھ نائمہ کو قوم عاد کا پس منظر بتا رہا تھا۔ اثر نے اسے بتایا کہ قوم عاد بلکہ عرب کی کم و بیش تمام اقوام ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے ان کو سامی اقوام کہا جاتا ہے۔ قوم عاد سام کے بیٹے ارم کی اولاد میں سے تھے جو آہستہ آہستہ زمانہ قبل از تاریخ کی ایک بہت بڑی اور طاقتور قوم بن چکے تھے۔ طاقت، رفاہیت اور خوشحالی آنے کے بعد انہیں اپنے رب کا زیادہ شکر گزار بننا چاہیے تھا، مگر اس کی بجائے یہ سرکش اور جبار بن گئے۔ ایک طرف شرک و بت پرستی ان کے ہاں عروج پر گئی تو دوسری طرف ظلم و سرکشی اور کمزوروں کے ساتھ زیادتی ان کا معمول تھی۔
مال و دولت کی کثرت اور جسمانی طاقت کی برتری کی بنا پر ان کا پسندیدہ شغل یہ تھا کہ اونچی اونچی عمارات تعمیر کرواتے۔ اثر کی بات سن کر نائمہ نے کہا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عمارتوں میں ستونوں کا استعمال سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا تھا۔ اثر نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں تم نے ٹھیک کہا، دنیا میں ستونوں کی مدد سے اونچی اونچی عمارت بنانے کا فن سب سے پہلے انہوں نے ہی ایجاد کیا تھا، جس کی مدد سے بلند جگہوں پر اپنے فن تعمیر کی علامت کے طور پر شاندار تعمیرات اور اپنے لیے عالی شان محلات بنا کر رہا کرتے تھے۔ صحت اور جسمانی قوت کی بنا پر بیماریاں کم تھیں، اس لیے آبادی بھی خوب پھل پھول رہی تھی۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اثر اور نائمہ ایک بار پھر باغ کے قریب پہنچے تو وہ شخص نائمہ کو نظر آیا جو اطمینان کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر باغ کے درختوں سے پھل توڑ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ شخص بہت بھوکا ہے، اس لیے جلدی جلدی پھل توڑ کر ساتھ ساتھ تیزی سے انہیں کھا بھی رہا تھا۔ مگر اس کی جلدی کا ایک اور سبب تھا جو تھوڑی ہی دیر میں نائمہ کو معلوم ہو گیا۔ یہ باغ اس شخص کا نہیں تھا، بلکہ باغ کا مالک کوئی اور تھا، اور یہ شخص پھل چرا کر کھا رہا تھا۔ یہ بات نائمہ پر ایسے واضح ہوئی کہ اچانک باغ سے ایسے ہی قد و قامت کے 2-3 لوگ نکلے اور تیزی سے اس شخص کے پیچھے دوڑے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا، جس کے بعد ان لوگوں نے انتہائی بے رحمی سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ شخص چیخ رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر مارنے والے رحم کے ہر جذبے سے خالی تھے۔ وہ شخص بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر چکا تھا، اور تھوڑی دیر میں اس میں چیخنے کی سکت بھی ختم ہو گئی۔ مگر باغ والوں کا غصہ کم نہیں ہوا، وہ اس کے بعد بھی اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ وہ بالکل بے حس و حرکت ہو گیا۔ نائمہ سمجھ گئی کہ وہ شخص بے ہوش ہو چکا ہے۔ اسے خیال ہوا کہ اب یہ اسے چھوڑ دیں گے، کیونکہ اب وہ تینوں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ مگر پھر نائمہ نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان تینوں میں سے ایک شخص نے قریب پڑا ایک بہت بھاری پتھر اٹھایا اور اس سے پھل توڑنے والے کا سر کچلا۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر نائمہ لرز اٹھی اور بے اختیار اس طرف اپنی پشت کر لی۔ پھر لرزتی ہوئی زبان سے اثر سے بولی، یہاں سے فوراً چلو۔ اثر نے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ نائمہ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی سسکیاں بندھی ہوئی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے گی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف پھل توڑنے کے جرم میں کسی کو اس بے رحمی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ آخر کار اس سے ضبط نہیں ہو سکا اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر واقعی رونا شروع ہو گئی۔ اثر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں نائمہ کا دل ہلکا ہوا تو وہ اثر سے بولی، یہ انسان ہے یا وحشی؟ کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے؟ یہ انسان ہے اور اپنے زمانے کی انتہائی متمدن قوم ہے، مگر یہ بے حد ظالم بھی ہیں۔ یہ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ ارد گرد کے سارے قبائل کو انہوں نے کچل ڈالا ہے۔ اپنی قوم کے کمزور بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں، تو کوئی انہیں سمجھاتا نہیں۔ کون سمجھائے گا؟ ایک طرف عمرہ ہیں جنہیں اپنے عیش و عشرت سے فرصت نہیں، معاشرے کے خیر و شر سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے اخلاقی اقدار کی ترویج کے بجائے بت پرستی کو کاروبار بنا لیا ہے۔ عمرہ سے نذرانے لے کر ان کے ہر ظلم و ستم کو سند جواز عطا کر دینا ان کا کام ہے۔ یہ کچھ بھی کر لیں، اس کے بعد جا کر اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کو نذرانے پیش کر دیتے ہیں، اس طرح دل پر کوئی بوجھ بھی نہیں رہتا۔ اثر نے معاشرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، مگر اب حضرت ہود علیہ السلام کی باسط ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی عدالت لگا دی ہے۔ پروردگار عالم کے یہ جلیل القدر رسول اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر چکے ہیں۔ ان کا پہلا ہدف شرک اور مذہبی پیشوائیت ہے، ساتھ ہی وہ اپنی قوم کے ظلم و ستم، عیاشی اور بدکرداری پر بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ تو پھر قوم نے کیا جواب دیا؟ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو انہیں کیا جواب ملا۔ یہ کہتے ہوئے اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور تھوڑی دیر میں وہ بستی کے اندر پہنچ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک انتہائی حسین اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ قد و قامت تو ویسا ہی تھا، مگر ان کا رنگ و روپ خوب سرخ و سفید تھا، دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس وقت ایک چوپال میں اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اثر اسے بتا چکا تھا کہ سیدنا ہود علیہ السلام خود بھی قوم کے سب سے بڑے اور باعزت قبیلے خلوت کے ایک فرد تھے۔ ان کی ذاتی حیثیت، وجاہت اور خاندانی وقار کی بنا پر ان کا ایک عمومی احترام تھا۔
مگر دعوت حق شروع کرنے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ قوم نے ان کا انکار کر دیا۔ یہ کشمکش کافی عرصے سے چل رہی تھی، مگر قوم کسی دلیل سے مان ہی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کن عذاب دینے سے قبل ان پر خشک سالی مسلط کر دی تھی۔ اس برس بارشیں نہیں ہوئیں، جس سے پیداوار کچھ کم ہوئی تھی، مگر قحط کی کیفیت نہیں تھی کیونکہ ابھی ان کے چشمے خشک نہیں ہوئے تھے۔ اثر نے اسے بتایا تھا کہ باغ میں اس شخص کے چوری سے پھل توڑنے اور جواب میں اسے مار ڈالنے جیسے سنگین جرم کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ پیداوار کچھ کم ہوئی تھی۔ یہ مصیبت اس لیے تھی کہ قوم شاید اصلاح پر آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ اسی جذبے سے سیدنا ہود علیہ السلام اس وقت سرداروں کی مجلس میں ایک دفعہ پھر انہیں سمجھانے آئے تھے۔ اب نائمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ انہیں کیا جواب مل رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دے رہے تھے اور بتوں کی بے وقتی پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی باتوں سے قوم کے سرداروں کا پارا آسمان پر جا پہنچا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہود، یہ بے وقوفی کی باتیں بند کرو، تم یا تو احمق ہو یا جھوٹے۔ یہ ہمارے معبود ہیں جن کی ہمیشہ سے عبادت ہوتی رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی نرمی اور ملائمت سے سمجھاتے ہوئے کہا، بھائی ایسا نہیں ہے، میں احمق نہیں ہوں بلکہ تمہارے رب کا فرستادہ ہوں۔ میں تو اس کا پیغام تم تک پوری دیانتداری اور احساس ہمدردی کے ساتھ پہنچا رہا ہوں۔ میں اس کام کا کوئی بدلہ بھی تم سے نہیں چاہتا۔ دیکھو تم جانتے ہو کہ تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ قوم نوح کو کس طرح اسی بت پرستی کے جرم میں ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد تمہیں اللہ نے اتنی قوت و طاقت عطا کی، باغ و چشمے عطا کیے، مال و اولاد سے نوازا، بارشیں برسائیں، پیداوار کی کثرت کی۔ اب چاہیے کہ اسی ایک رب کی تم عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ اس پر ایک سردار بولا، میاں جانے دو یہ باتیں، یہ ہمارے ان داناؤں اور بتوں کی بخشش ہے۔ یہی ہمیں سب دیتے ہیں اور ہماری ہر مشکل دور کرتے ہیں۔ یہی اب ہماری اس مشکل کو ٹالیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میرے بھائی، یہ کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ جیسا نام رکھ لینے اور کسی کی طرف کچھ صفات منسوب کر دینے سے وہ اللہ جیسا نہیں ہو جاتا۔ یہ نام تمہاری ایجاد ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ دیکھو، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر تمہارے جرائم کی بنا پر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے، اس لیے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا رحیم ہے، تمہیں اس سے بھی زیادہ دے گا، ڈھیروں بارشیں ہوں گی اور تمہاری قوت اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اپنے خود ساختہ معبودوں کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کے الفاظ سن کر ایک سردار انتہائی غضبناک انداز میں کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا، بند کرو یہ فضول باتیں، یہ ساری اگلوں کی کہانیاں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اب تم اپنی خیر مناؤ، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم پر ہمارے کسی معبود کی پھٹکار پڑ گئی ہے۔ اور اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر اس نے اپنا ہاتھ میان میں موجود اپنی تلوار پر رکھ لیا۔ اس کا چہرہ غضب کا عکاس تھا جو اس کے اندر سے ابل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تلوار میان سے نکالے اور سیدنا ہود علیہ السلام پر حملہ کر دے، مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے اسے تلوار میان سے نکالنے سے روک رکھا تھا۔ مگر اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی، مگر اللہ کے اس جلیل القدر رسول نے انتہائی اطمینان کے ساتھ بغیر کسی خوف کے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو، میں اس جرم عظیم سے بری ہوں۔ اب تم ایسا کرو کہ سب مل جاؤ اور میرے خلاف جو اقدام اٹھانا ہے اٹھا لو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب تم نے جھٹلا دیا ہے تو جان لو، میں نے تمہیں پیغام رسالت پہنچا دیا ہے، اب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اقتدار دے دیا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، اب میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ یہ کہہ کر سیدنا ہود علیہ السلام اٹھے اور اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی اٹھے اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ نائمہ نے اثر سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ اثر نے جواب دیا، یہ ان کے گنتی کے چند پیروکاروں میں سے کچھ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ اب ایک دوسری قوم کو عاد کی جگہ اقتدار دے دیا جائے گا۔ یہ اس قوم کے ساتھ سیدنا ہود علیہ السلام کی آخری گفتگو ہے، اس گفتگو میں فیصلہ کن بات ہو گئی ہے۔
حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحت کو آخری درجہ میں واضح کر دیا اور ان کی قوم جواب میں ان کے قتل کی دھمکی پر اتر آئی ہے۔ یاد رکھو، جس وقت کوئی قوم اپنے رسول کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس قوم کی مہلت ختم کر دیتے ہیں۔ تو کیا دشمن انہیں مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص مسلسل عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، ان کے معبودوں کی نفی کر رہا ہے، جواب میں قوم کا آخری قدم یہی ہوتا ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ مگر اللہ کے فرشتے مسلسل رسولوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ مگر فرشتوں کی یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ میں نے فرشتے نہیں دیکھے، کیا میں فرشتے دیکھ سکتی ہوں؟ نائمہ نے پرشوق انداز میں کہا۔ فرشتے تمہیں بعد میں دکھاؤں گا، پہلے یہ دیکھ لو کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ چوپال والی گفتگو سے اگلا دن تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ قوم عاد کے تمام چھوٹے بڑے اپنی بستی کی مرکزی عبادت گاہ میں موجود تھے۔ یہ عبادت گاہ ایک بلند پہاڑی ٹیلے پر واقع تھی اور قوم عاد کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھی۔ بلند و بالا ستونوں پر قائم یہ عالی شان عمارت زبان حال سے ہر دیکھنے والے کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ قوم عاد کو کبھی نہیں مٹنا، اس عظمت کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ مگر اس وقت قوم کو متوقع قحط سے فنا کا جو خطرہ درپیش تھا، اس نے ساری قوم کو یہاں آ کر اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے قوم عاد کے تمام بت سامنے رکھے ہوئے تھے۔ پروہت خصوصی پوجا کروا رہے تھے جس میں بارش کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ یہ زمانہ زری دور کا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ پچھلے برس بارش نہیں ہوئی تھی۔ اس برس تو زمینی پانی خشک نہیں ہوا تھا، مگر دوبارہ بھی بارش نہ ہوئی تو زمین کا پانی خشک ہو جائے گا، جس کے بعد قحط کی مصیبت انہیں گھیر لے گی۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے وہ اپنے معبودوں کو پکار رہے تھے۔ اثر اور نائمہ بھی اس مجلس میں شریک تھے، مگر وہ اجتماع میں نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ اثر نائمہ کو لے کر مندر کی چھت پر ہی چڑھا ہوا تھا۔ یہاں سے ایک طرف یہ پوجا پاٹ نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف تمام بستی اور ارد گرد کا تمام علاقہ نظروں کے سامنے تھا۔ اس وقت وہ نائمہ کو کل شام کو پیش آنے والے ان واقعات کے بارے میں بتا رہا تھا جس کا اسے علم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ کل شام کی گفتگو میں حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس بہت ہو چکی۔ جو چیلنج حضرت بھری مجلس میں انہیں دے کر گئے تھے، اس کے بعد یہ ان کی عزت کا مسئلہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے اسی رات کو فیصلہ کر لیا گیا، مگر ان احمقوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل فیصلہ ان کے ختم کیے جانے کا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آنے سے قبل حضرت ہود علیہ السلام کو فوراً ہجرت کا حکم دے دیا۔ وہ سورج ڈوبتے ہی اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ قوم عاد کے سردار جب ان کے گھر پہنچے تو وہاں کسی کو نہیں پایا۔ چنانچہ وہ ہاتھ ملتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ آئے، مگر وہ اس سے بے خبر تھے کہ اگلی صبح ان کے لیے کیا قیامت لے کر آنے والی ہے، جبکہ اس قیامت سے قبل حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بستی سے بہت دور جا چکے تھے۔ اثر اور نائمہ ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں سے ایک طرف بستی کا منظر نظر آ رہا تھا تو دوسری طرف دور دور تک پھیلے باغات اور میدان کا منظر تھا۔ مطلع صاف تھا اور سورج کی روشنی میں ہر منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس بلندی سے نائمہ کو اندازہ ہوا کہ واقعی قوم عاد کے گھر بہت بڑے اور اونچے ہوتے تھے۔ گو طرز تعمیر نائمہ کے دور جیسا تو ہرگز نہیں تھا، مگر اپنے دور کے اعتبار سے بلا شبہ وہ بہت آگے کھڑے تھے۔ نائمہ سوچ رہی تھی کہ مضبوط اور بلند عمارات پر مشتمل یہ بستی کس طرح تباہ ہوگی۔ کیا طوفان آئے گا یا زلزلہ یا کچھ اور ہوگا؟ اس کا نائمہ کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اثر سے سوال کیا، یہ قوم کیسے تباہ ہوگی؟ اثر نے جواب دیا، جلدی کیا ہے، جو بھی ہوگا ابھی تمہارے سامنے ہی ہوگا، دیکھتی جاؤ۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اثر نے ایک سمت اشارہ کیا۔ دور افق پر بادل نمودار ہوئے۔ رفتہ رفتہ بادل قریب آنے لگے۔ پوجا میں مصروف لوگوں میں سے بھی کسی نے نظر اٹھا کر یہ بادل دیکھ لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں شور مچ گیا کہ دیکھ کر اثر نے کہا، یہ احمق سمجھ رہے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، ان کے بتوں نے ان پر بارش لانے والے بادل بھیج دیے ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان بادلوں میں بارش نہیں ہے بلکہ عذاب الہی ہے۔ نائمہ نے اثر کی بات سن کر مجمع کو غور سے دیکھا۔ تمام لوگ خوشی و سرشاری کے عالم میں چلا رہے تھے۔ وہ اپنے معبودوں اور بتوں کی طرح مدح سرائی میں نعرے لگا رہے تھے اور ان کی حمد میں نغمے گا رہے تھے۔ بہت سے لوگ خوشی کے عالم میں میدانوں اور اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے۔
پروہت ہاتھ ہلا ہلا کر مجمع کو اپنی صداقت اور مقبولیت کا یقین دلا رہے تھے۔ کچھ لوگ بتوں کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا بھی کر رہے تھے۔ ایک طرف یہ ہنگامہ جاری تھا تو دوسری طرف بادل انتہائی تیزی سے بستی کی سمت آ رہے تھے۔ پھر سما ایک دم سے بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ سورج بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ دھیمی دھیمی غیر محسوس ہوا اب تیز اور خنک ہو چکی تھی۔ اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھام کر کہا، میرا ہاتھ مت چھوڑنا، اب وہ آندھی شروع ہو رہی ہے جو 8 دن اور 7 راتوں تک مستقل چلتی رہے گی۔ یہ اس قدر ہولناک اور تیز ہوگی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نائمہ اس عذاب کی طوالت کا سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے استجاب کے عالم میں پوچھا، اتنے دنوں تک آندھی کیسے چلے گی؟ اثر نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، پروردگار عالم کی عظمت کے سامنے تو یہ بہت معمولی سی چیز ہے۔ اس کی بنائی ہوئی کائنات میں تو ایسی آندھیاں برسوں چلتی ہیں، مگر اس نے انسانوں پر احسان کر رکھا ہے کہ ہوا اور گیسوں کے سرکش طوفانوں کو اپنے کرم کی لگام سے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انسان اس ہوا سے لذت لیتے اور خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر جب ایسے مجرموں کی عدالت لگتی ہے تو پھر کائنات کی مسخر قوتیں ہی انسانوں کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس مجرم قوم کے لیے جس سے اپنے ڈیل ڈول اور طاقتور بہت فخر تھا، ہوا کی لگام چھوڑ دی گئی ہے۔ تم دیکھنا یہ بڑے جاندار لوگ ہیں، گھروں میں جا چھپیں گے، پناہ گاہوں میں عافیت ڈھونڈیں گے، مگر یہ ہوا انہیں کہیں نہیں چھوڑے گی۔ انسان کب تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ لمحہ بھر کے لیے کسی نے اپنی پناہ گاہ چھوڑی تو ہوا اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے گی اور پھر زمین یا کسی رکاوٹ پر دے مارے گی۔ یہ لوگ اسی طرح بے بسی، ذلت اور سختی کے ساتھ مارے جائیں گے۔ اثر کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تیزی سے ہوا میں شدت بڑھتی گئی۔ بستی والوں کو بھی اب اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دیوتاؤں کا کرم نہیں، اللہ القہار کا عذاب آ چکا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جس عذاب کی وعید دے رہے تھے وہ آ چکا ہے۔ چنانچہ زبردست ہلچل مچ گئی۔ یہ تنو مند اور طاقتور لوگ تھے، اتنے دراز قد تھے کہ چند قدم میں بڑا فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا میں ان جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ اب انہیں پتہ چلا کہ اصل طاقتور کون ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ لوگ پناہ کی تلاش میں بھاگنے لگے۔ ابھی آندھی اپنے جوبن پر نہیں آئی تھی، مگر پھر بھی انہیں بھاگنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ہوا کا زور اس قدر شدید تھا کہ گویا کوئی ٹھوس دیوار لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ جس کا جہاں سینگ سمایا وہ ادھر دوڑ پڑا۔ لوگ اپنے بھائی بندوں، بیوی اور اولاد، ماں باپ اور رشتہ داروں کو بھول گئے۔ ہر شخص کو اپنی پڑی تھی، ہر شخص اپنے لیے پناہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اب پناہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔